بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو لیکچر ہے یہ 7واں لیکچر ہے جو ریکارڈنگز ہم نے کی ہیں، 6 ہم نے کی ہیں اور یہ 7واں لیکچر ہے۔ اور کالج میں باقی لیسن کچھ ہم نے لائیو کیے ہیں اور 6 لیکچرز میں نے ریکارڈنگ میں دیے ہیں، اور صرف یہ ایک سبق ہمیں رہتا ہے جو ابھی ہم کریں گے، اور سبق کا نام ہے لیسن فرام دی بیٹل آف احد۔ اس کو 2 لیکچرز میں ایکسکیوز می ہم کوشش کریں گے کہ یہ ختم ہو۔ اس لیکچر میں ہم ٹرانسلیشن کر لیں گے، اور جو دوسرا لیکچر ہوگا اس میں شارٹ کوشچنس یا اینڈ پہ ایکسرسائزز میں جو چیزیں ہیں اس کو کر لیں گے۔ تو یہ جو ٹائٹل ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جنگ احد یا غزوہ احد سے جو سبق ملتا ہے، یہ اس چیز کے بارے میں ہے کہ غزوہ احد سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے، تو وہ سبق کیا ہے؟ اس کی سمری سن لیں مختصر سی۔ ہم اس میں یہ پڑھیں گے کہ یہ جو غزوہ احد ہے یہ دراصل جنگ بدر یا غزوہ بدر کا تسلسل ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ بدر جو ہے یہ جنگ احد سے پہلے ہوا تھا اور بدر کے مقام پہ ہوا تھا، اور اس میں جو مکہ کے کفار تھے ان کو شکست فاش ہوئی تھی، ان کی انتہا درجے کی بے عزتی ہوئی تھی، کیونکہ ان کے جتنے بھی بڑے بڑے لیڈرز تھے وہ سارے اس جنگ میں مارے گئے۔ اور شرم کی بات یہ تھی کہ جو مسلمانوں کی فوج تھی وہ 300 کے لگ بھگ تھی، 313 کہا جاتا ہے، اور جو کفار کا لشکر تھا وہ 1000 کے قریب تھا۔ دوسرا یہ کہ کوئی جنگی ہتھیار جو مسلمانوں کا لشکر تھا ان کے پاس خاص نہیں تھا، اور ان کے پاس جنگی ہتھیار بھی تھا، لوگ بھی زیادہ تھے، گھوڑے بھی تھے، تلواریں بھی بہت ساری تھیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی مدد سے یہ بیٹل آف بدر یا غزوہ بدر یہ مسلمانوں نے جیتا، فرشتوں کی امداد بھی آئی اور ان کو بھگایا گیا، بہت سارے لیڈرز کو مارا گیا، بہت ساروں کو پکڑا بھی گیا۔ تو یہ ان کی ایک بے عزتی ہوئی تھی بیٹل آف بدر میں۔ تو اس کے بعد یہ لوگ غصے میں تھے اور چاہتے تھے کہ مسلمانوں پہ چڑھائی کریں اور اپنی اس بے عزتی کا جو کہ غزوہ بدر میں ہوئی تھی اس کا بدلہ لیں۔ تو یہ غزوہ احد اسی وجہ سے ہوا کہ وہ یہ جنگ بدر کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے ایک فوج تیار کی ابو سفیان کی سرداری میں، اور تمام لوگوں کو بہت بھڑکایا کہ جنگ بدر میں آپ کو اور آپ کے لوگوں کو مارا گیا ہے، تو ہر گھر سے جوان نکلے اور اس بے عزتی کا بدلہ لیں۔ 3000 لوگوں کے انہوں نے اکٹھا کیا، بہت سارے اونٹ بھی جن کو حلال کرنے کے لیے کاٹنے کے لیے اپنے ساتھ لے گئے تھے کہ ہم جائیں گے جہاں پڑاؤ کریں گے وہاں روزانہ 8-9 اونٹ سلاٹر کریں گے، اور گانے کے لیے بھی عورتیں ساتھ تھیں، اور یہ بڑے شان و شوکت سے روانہ ہوئے، اور ان کو یقین تھا کہ مٹھی بھر مسلمان ہیں، ہم ان کو شکست دے دیں گے اور واپس آئیں گے۔ ان کے پاس مکمل جنگی ہتھیار موجود تھا، اور یہ 3000 لوگ تھے۔ دوسری طرف
آقا علیہ السلام کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے میٹنگ بلوائی اور مشورہ کیا کہ کس طریقے سے ان کا مقابلہ کیا جائے۔ تو آقا علیہ السلام کا اپنا خیال یہ تھا کہ اگر ان کو چھوڑ دیا جائے کہ وہ ہمارے مدینہ منورہ کا محاصرہ کر لیں تو یوں ان کی فوج تقسیم ہو جائے گی مختلف جگہوں پر، اور جو جگہ کمزور ہوگی ہم اس پہ حملہ کریں گے۔ تو یہ ان کی رائے تھی، اور پھر اوروں سے مشورہ لیا کہ آپ بتائیں۔ تو جن میں جو جوان لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم کفار کو مدینہ منورہ کے قریب بھی آنے نہیں دیتے، اور ہم باہر جائیں گے اور ان کے ساتھ لڑیں گے۔ تو اگرچہ آقا علیہ السلام کی اپنی رائے اس کے برعکس تھی، لیکن ان کے جوش اور ولولے کو دیکھتے ہوئے انہوں نے نوجوانوں کی بات مان لی اور اسٹریٹجی یہ تیار کی کہ ایک دستہ کہ ہم جائیں گے اور احد کی جو پہاڑی ہے اس میں جو اونچی جگہ ہے، تھوڑی سی رائزنگ گراؤنڈ جس کتاب نے لکھا ہے، وہاں پہ ہم اپنی پوزیشن سنبھالیں گے، اور ایک دستہ تیر اندازوں کا ان کو کہا کہ آپ نے اوپر اونچی ایک جگہ بتائی کہ آپ نے یہاں بیٹھنا ہے، اور کسی صورت میں بھی آپ نے نیچے نہیں آنا، اور کچھ بھی ہو جائے۔ تو اس کے بعد جو ہے دو بدو لڑائی، یہ طریقہ کار تھا کہ پہلے دو بدو لڑائی ہوتی تھی، ایک بندہ چیلنج کرتا تھا ایک سائڈ سے اور دوسرا بندہ چیلنج کرتا تھا دوسری سائڈ سے۔ ہاں، بیچ میں یہ بات بھی آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ مسلمان بمشکل 1000 ہو گئے تھے، اور اس میں بھی جب یہ روانہ ہوئے جنگ کے لیے تو 300 منافقین واپس چلے گئے، ان کی تعداد 700 رہ گئی تھی، تو یہ 700 کا مقابلہ 3000 لوگ تھے۔ تو پہلی یہ جو جنگ سے پہلے دو بدو لڑائی تھی، تو اس میں مخالفین سے کفار سے طلحہ بن ابی طلحہ یہ بندہ نکلا، اور یہ ان کا پرچم اٹھائے ہوئے تھا۔ مسلمان لشکر سے علی رضی اللہ عنہ نے پرچم اٹھایا ہوا تھا، اور ان کی لڑائی ہوئی، اور اس کو علی رضی اللہ عنہ نے قتل کر دیا۔ پھر دوسرے نمبر پر اس کا بھائی آیا طلحہ کا، یہ طلحہ بن طلحہ یہ کافر ہے، اور اس کا نام ابو شیبہ تھا۔ تو اس نے چیلنج کیا، اور حمزہ رضی اللہ عنہ اس کے سامنے آئے اور ان کو قتل کر دیا۔ اس طریقے سے ان کے 6 جو جنگجو تھے وہ ایک کے بعد دیگرے میدان میں گرے اور مر گئے۔ تو یہ دو بدو لڑائی کے بعد پھر ایک گھمسان کی جنگ ہونی تھی، جس میں کہ تمام ایک دوسرے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو یہ شروع ہوئی، اور یہ جب شروع ہوئی تو ایک زبردست شکست کا سامنا کرنا پڑا مکہ کے لوگوں کفار کو، اور یہ پیچھے ہٹنے لگی، یہاں تک کہ ان کا بہت سارا ساز و سامان اور مال غنیمت یہ چھوڑ گئے۔ تو مسلمان فوجیوں نے مال غنیمت بھی اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ جیسے آپ کو بتایا تھا کہ ایک دستہ تیر اندازوں کا جو کہ ٹاپ پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے یہ سمجھا کہ جنگ چونکہ کفار ہار گئے ہیں تو اب یہاں اوپر رہنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں، نافرمانی کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ جنگ ہم جیت گئے ہیں تو وہ بھی ہیلپ کریں اپنے بھائیوں کے ساتھ،
مال غنیمت اکٹھا کرنے میں، تو وہ بھی نیچے اتر آئے۔ اور اس بات سے کفار نے فائدہ اٹھایا۔ خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں تھے کہ ایک اچھے جرنیل تھے، تو وہ پیچھے کی سائڈ سے حملہ آور ہوئے۔ اب مسلمان کفار کے بیچ میں پھنس گئے، پیچھے سے حملہ آور ہوا خالد بن ولید، اور آگے فوج تھی کفار کی، اور پیچھے سے حملہ ناگہانی تھا، تو اس میں بہت سارے مسلمان شہید ہوئے، اور وہ بازی جو وہ جیت گئے تھے تقریباً وہ معاملہ برابر ہو گیا۔ اسی حالہ گلہ میں آقا علیہ السلام بھی ایک کھڈ میں گر گئے، اور ان کے دانت مبارک بھی شہید ہوئے۔ اور ایک صحابی تھے، ان کا چہرہ آقا علیہ السلام کے چہرے مبارک سے ملتا تھا، تو وہ شہید ہو گئے تھے، اور کافروں نے مشہور کر دیا کہ آقا علیہ السلام شہید ہو گئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، انہوں نے آقا علیہ السلام کو اٹھایا، اور جب ان کو ہوش آیا تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کو آواز لگائیں کہ آقا علیہ السلام زندہ ہیں۔ اور اپنے جو ساتھی جو دل برداشتہ ہو گئے تھے کہ آقا علیہ السلام نہیں ہے تو پھر ہم جنگ کیوں لڑیں، ان کو بھی تقریر کی گئی کہ وہ زندہ ہیں اور ہم لڑیں گے اور ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو بہرحال ان کو ایک قسم کی شکست ہی ہوئی، لیکن اس جگہ چھوڑنے کی وجہ سے تیر اندازوں کی مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچا، اور ابو سفیان جب واپس چاہ رہا تھا تو اس نے بڑی ڈینگیں ماری کہ ہم نے اپنا بدر کا بدلہ لے لیا ہے۔ حالانکہ جو لوگ شہید ہوئے تھے وہ ان کے لوگوں سے زیادہ نہیں تھے، لیکن جو سبق اس سے ملا وہ یہ تھا کہ کسی بھی حال میں اپنے لیڈر، اپنے امیر، اپنے آقا پیغمبر، اپنے مشر اور اپنے گائیڈ کی بات کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اب ہم اس کو پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ ٹرانسلیٹ بھی کرتے ہیں۔ لیسن فرام دا بیٹل آف احد، جنگ احد یا غزوہ احد سے ملا ہوا سبق۔ تو سبق تو آپ کو سمجھ آ گیا کہ لیڈر کی بات ماننی چاہیے۔ The battle of Uhud was an extension of the battle of Badr۔ یہ جو جنگ احد ہے یہ جنگ بدر یا غزوہ بدر کا تسلسل ہے، کیونکہ جنگ بدر ہی سے معاملہ شروع ہوا تھا، وہ بدلہ لینے کے لیے آئے تھے۔ Smarting under the ignominy of their defeat، جو کفار تھے وہ جنگ بدر کی شکست کی وجہ سے بہت بے عزتی محسوس کر رہے تھے۔ ایٹ بدر، جو بدر کے مقام پہ ان کو شکست ہوئی۔ The Quraysh of Makkah assembled a large army of 3,000 persons۔ تو مکہ کے قریش نے، کفار نے 3,000 لوگوں کا لشکر اکٹھا کیا۔ and marched to مدینہ، اور مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ to avenge their defeat at بدر، کہ بدر کے مقام پر ان کو جو شکست ہوئی ہے اس کا بدلہ لے۔ The force was led by ابو سفیان۔ اس فوج کا سردار ابو سفیان تھا۔ یہ باکس میں اس لیے بند ہے کہ یہ آپ کے ایک سوال کا جواب بھی اسی سے ملے گا۔ which included every adult among the قریش، ان 3,000 لوگوں میں قریش میں سے ہر بالغ بندہ اس میں شریک تھا۔ The force was fully equipped with war weapons۔ مکمل طور پر ان کی فوج، یہ 3,000 کی، یہ مسلح تھی جنگی ہتھیار سے۔ and accompanied by a considerable number of women، اور ان کے ہمراہ کافی تعداد میں عورتیں تھیں۔ who sang songs، اور یہ عورتیں نغمے گاتی تھیں۔ to inspire the warriors، تاکہ جو جنگجو ہیں ان کو جوش دلایا جائے۔ the قریش were confident، قریش مکہ کے کافروں کو یقین تھا that this time they would win، کہ اس مرتبہ وہ جیت جائیں گے۔
and teach the Muslims a lesson. اور مسلمانوں کو ایک سبق سکھا دیں گے. تو اس میں تیاری ہے ہولی پرافٹس پریپریشن فار دا بیٹل. انہوں نے کیسے تیاری کی اس آپ کو بتایا. انہوں نے ایک اجلاس بلایا اور مشورہ کیا اور جس میں اپنی رائے بھی بتائی اور جوانوں کی رائے بھی لی. When the holy prophet came to know, جب آقا علیہ السلام کو معلوم ہوا of the intentions of the قریش of مکہ، مکہ کے قریش کے ارادے کے بارے میں، he held a council of war، تو انہوں نے ایک اجلاس بلوایا، جنگی اجلاس. he was personally of the view، ذاتی طور پر آقا علیہ السلام کی رائے یہ تھی that in view of the strength of the enemy، کہ دشمن کی طاقت کو دیکھتے ہوئے، تھوڑا سا غلط ہو گیا اس کو، دیکھتے ہوئے the proper course for the Muslims was، مناسب راستہ مسلمانوں کے لیے یہ تھا to remain in مدینہ، کہ مدینہ کے اندر رہے and let the enemy besiege the city، اور دشمن کو چھوڑے کہ وہ سٹی کو، شہر کو محاصرہ کر لیں. The idea was، خیال یہ تھا that if the enemy besieged the city، کہ اگر دشمن محاصرہ کر لے مدینہ منورہ کا، its force would have to be dispersed in a number of sectors، تو یہ فوج کو بکھرنا ہوگا، مختلف حصوں میں بٹنا ہوگا مخالفین کی. and the Muslims could strike a blow at the enemy، اور مسلمان پھر حملہ آور ہو سکتے ہیں دشمن پر where the enemy's concentration was the weakest، جہاں پر دشمن کی تعداد کم ترین ہے تو وہاں پر ہم مسلمان حملہ کریں گے. the younger element among the Muslims، جو جوان لوگ تھے مسلمانوں کے بیچ میں، however insisted، انہوں نے اصرار کیا that the battle should be fought in the open، کہ کھلی جگہ پہ جنگ لڑنی چاہیے at some distance away from مدینہ، مدینہ سے کچھ فاصلے پر. their argument was، اور ان کی رائے یہ تھی that the enemy should not be allowed، کہ دشمن کو اجازت ہی نہیں دینی چاہیے to approach مدینہ at any cost، کسی بھی صورت میں اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ مدینہ پہنچے. تو the holy prophet believed، اگرچہ آقا علیہ السلام کا خیال یہ تھا that the defensive strategy proposed by him، کہ انہوں نے جو حفاظتی حکمت عملی تجویز کی ہے was the best، وہ بہترین تھی in the circumstances، ان حالات میں. yet پھر بھی in deference to the enthusiasm for the young men، ان جوانوں کے جوش کی عزت کرتے ہوئے، ڈیفرنس نہیں ہے ڈیفرنس ہے، to keep the enemy away from مدینہ، جن کا اصرار تھا کہ دشمن کو مدینہ سے دور رکھا جائے، اس کو دیکھتے ہوئے he agreed، آقا علیہ السلام راضی ہوئے to meet the enemy in the open outside مدینہ، کہ دشمن کے ساتھ مدینہ کے باہر کھلی جگہ مقابلہ کیا جائے. The Muslims could assemble a force of 1000 persons only، مسلمان صرف 1000 کی فوج جمع کر سکے. When the holy prophet gave the order for the march to the battlefield، جب آقا علیہ السلام نے میدان جنگ جانے کا حکم دیا، 300 hypocrites، تو 300 منافقین led by عبداللہ بن ابی، جس کا سردار عبداللہ بن ابی تھا، withdrew، وہ واپس ہوا. and went to their homes، اور یہ سارے لوگ گھر چلے گئے واپس. the holy prophet was thus left with 700 persons، آقا علیہ السلام صرف 700 لوگوں کے ساتھ رہ گئے. and this was 1/4 of the strength of the enemy، اور یہ دشمن کا 1/4 تھا. یہ نیکسٹ میں میدان جنگ کے بارے میں ہے. جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا، یہ احد کی پہاڑی کا جو رائزنگ گراؤنڈ ہے، جہاں زمین اٹھتی ہے، وہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور تیر اندازوں کو کہا کہ آپ نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی. تو یہ اس کا ذکر ہے. احد مقام a few miles from مدینہ، مدینہ سے چند میل دور ہے. was a great stretch of barren rock، یہ ایک میدان تھا
बंजर पथरीली पत्थरों का, राइजिंग आउट ऑफ द डेजर्ट, और ये सहरा से निकला हुआ था ये जगह, ये पहाड़, विदाउट एनी ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, जिसमें सब्जा बिल्कुल ही नहीं था। द होली प्रॉफिट कमांडेड द मुस्लिम वॉरियर्स, आका अलैहिस्सलाम ने मुसलमान जंगजुओं को हुक्म दिया टू टेक अप देयर पोजीशंस एट ओहद, कि वो अपनी पोजीशन संभालें ओहद की पहाड़ी पर, ऑन द राइजिंग ग्राउंड, जहाँ ज़मीन उठी हुई है, ऊंचा मकाम है। अ बैंड ऑफ आर्चर्स, तीरंदाजों का एक गिरोह था, टुक अप पोजीशन ऑन एन एडजॉइनिंग माउंट, जो करीबी टीला था पहाड़ी का, उस पे उन्होंने पोजीशन संभाली। बिहाइंड द मेन पोजीशन, ये जो बाकी फौजी थे उनकी पोजीशन के पीछे थी। द आर्चर्स वर कमांडेड, तीरंदाजों को ये हुक्म था, नॉट टू अबैंडन देयर पोस्ट्स, कि उन्होंने अपनी जगह नहीं छोड़नी है, अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, ख्वाह कुछ भी हो जाए, विदाउट द अप्रूवल ऑफ द होली प्रॉफिट, आका अलैहिस्सलाम की इजाज़त के बगैर उन्होंने नहीं आना। ये नेक्स्ट का हिस्सा आपके कोर्स में शामिल नहीं है, और इसमें दो बदो लड़ाई का जिक्र है, ताहम ये शामिल है। आफ्टर द ड्यूअल्स, दो बदो लड़ाई के बाद, द बैटल बिगेन, जंग शुरू हुई। द कुरैश चार्ज्ड विद ग्रेट फोर्स, कुरैश ने बड़ी फौज के साथ, बड़ी ताकत के साथ हमला किया। बट द मुस्लिम्स हेल्ड फास्ट, लेकिन मुसलमानों ने उनको मजबूती से रोके रखा। देन इन ए काउंटर अटैक, फिर जवाबी हमले में, द मुस्लिम्स ब्रोक द एनिमीज लाइन, मुसलमानों ने दुश्मनी की सफ़ों को तोड़ना शुरू किया। एंड द कुरैश फेल बैक, और कुरैश पीछे हटे। एट दिस स्टेज, इस मरहले पर, द कंटिजेंट ऑफ द मुस्लिम आर्चर्स, मुसलमान तीरंदाजों का जो दस्ता था, contrary to the instruction of the holy prophet, आका अलैहिस्सलाम की हिदायत के बरक्स, left their positions, उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी, in order to plunder the camp of the retreating कुरैश, ताकि माल गनीमत को इकट्ठा करे उन कुफार के जो कि भाग रहे थे। और आपको बताया कि ये नाफरमानी असल में नहीं थी, ये वो गलत समझ गए। आका अलैहिस्सलाम की नाफरमानी का ये लोग सोच भी नहीं सकते थे, और ये इनकी इज्तिहादी गलती कहलाती है, वो समझे नहीं। खालिद बिन वलीद हु वाज स्टिल नॉन मुस्लिम, खालिद बिन वलीद जो कि एक ज़बरदस्त जनरल थे लेकिन अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे, एंड वाज कमांडिंग ए कंटिजेंट ऑफ द कुरैश कैवलरी, और ये कुरैश के घुड़सवारों की का कमांड कर रहे थे। रश्ड विद हिज कंटिजेंट, वो अपने दस्ते के साथ दौड़े। एंड ऑक्यूपाइड द पोजीशन, और वो जगह पकड़ ली, वेकेटेड बाय द मुस्लिम आर्चर्स, जिसको मुसलमान तीरंदाजों ने खाली किया था। अब ये ऊंची जगह भी थी और मुसलमानों के पीछे भी थी, तो ये बड़ी अहम जगह थी। दैट एक्सपोज द मुस्लिम्स, यूं मुसलमान आश्कारा हुए नजर आने लगे, टू अन अटैक फ्रॉम द रियर, कि उन पे पीछे से हमला हो सके, एज वेल एज फ्रॉम द फ्रंट, और सामने से भी। तो सामने तो कुफार की फौज थी ही, लेकिन ये पीछे से जो आई तो ये उनको पता नहीं चला। दैट चेंज द कोर्स ऑफ द बैटल, इस पीछे से हमले की वजह से जंग का नक्शा बदल गया। द डिफेंसेस ऑफ द मुस्लिम्स वर ब्रोकन, मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ टूट गया। एंड इन कन्फ्यूजन, क्योंकि उनको पता चल नहीं रहा था कि पीछे से कौन आ गए, परेशानी में, दैट फॉलोड, इसके बाद जो परेशानी आई, मैनी मुस्लिम्स वर मार्टर्ड, इसके नतीजे में बहुत सारे मुसलमान शहीद हुए। हमजा एन अंकल ऑफ द होली प्रॉफिट, हमजा रदियल्लाहु अन्हु, जो आका अलैहिस्सलाम के चचा थे, फेल फाइटिंग, वो शहीद हुए। अमंग द मुस्लिम्स वर मार्टर्ड, मुसलमानों के दरमियान जो शहीद हुए, वाज मसअब बिन उमैर, ये आका अलैहिस्सलाम की चेहरे मुबारक से मुशाबिह है, तीन का चेहरा। ही बोर सम फिजिकल रिजेम्बलेंस टू द होली प्रॉफिट, ये आका अलैहिस्सलाम से जिस्मानी मुशाबिहत रखते थे कुछ कुछ। एंड सीइंग हिज डेड बॉडी, और जब उनका मुर्दा जिस्म
شہید شدہ جسم قریش نے دیکھا. قریش shouted that Muhammad peace be upon him had been killed. تو انہوں نے چیخ کے کہا کہ آقا علیہ السلام کو ہم نے شہید کر دیا ہے، مار دیا ہے. In the confusion that followed, اس کے بعد جو پریشانی کا سامنا ہوا، گڑبڑ ہوئی، the holy prophet was wounded. اس کی وجہ سے آقا علیہ السلام زخمی ہوئے. And fell in a pit over the dead bodies of his followers. اور ایک کھڈے میں جا گرے اپنے پیروکاروں کی جو مردہ جسم تھے ان کے اوپر. When Ali could no longer see the holy prophet, جب علی رضی اللہ عنہ کو آقا علیہ السلام نظر نہیں آئے جہاں پہ where he was stationed، جہاں پہ وہ کھڑے تھے، he rushed to the position، تو وہ اس جگہ گئے where the holy prophet stationed، جہاں آقا علیہ السلام کھڑے تھے. He took the holy prophet out of the pit، اور اس کھڈ سے آقا علیہ السلام کو نکالا. And with the aid of other companions، اور دوسرے ساتھیوں کی مدد سے انکلوڈنگ ابو بکر اینڈ عمر رضی اللہ عنہ، جس میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، ان کی مدد سے escorted the holy prophet to a safer place، آقا علیہ السلام کو ایک محفوظ مقام پر لے گئے. Since the Quraysh kept on shouting، چونکہ قریش نے بار بار یہ چیخیں ماری that the holy prophet had been killed، کہ چونکہ آقا علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں. The Muslim warriors engaged in combat، تو مسلمان جنگجو جو لڑائی میں شریک تھے with the قریش کے ساتھ، اور demoralized، ان کی حوصلہ شکنی ہو گئی، وہ بے حوصلہ ہو گئے. They felt، ان کو محسوس ہوا that if the holy prophet had been killed، کہ جب آقا علیہ السلام شہید ہو گئے ہیں there was no point، تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے in fighting the battle، اس جنگ لڑنے. At this juncture، اس مرحلے پر at the instance of the holy prophet، آقا علیہ السلام کی حکم پر عمر رضی اللہ عنہ shouted back at the قریش، عمر رضی اللہ عنہ نے وہ جواباً چیخ لگائی، آقا علیہ السلام نے ان کو حکم دیا. And said that the holy prophet was very much alive، کہ آقا علیہ السلام بالکل زندہ ہے، سلامت ہے. On regaining full consciousنس، جب آقا علیہ السلام مکمل ہوش میں آئے the holy prophet charged علی، آقا علیہ السلام نے علی رضی اللہ عنہ کو انچارج بنایا to launch a counter attack، کہ جوابی حملہ کیا جائے قریش کے خلاف against the قریش. علی rallied the Muslims، علی رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو جمع کیا. exhorted them، اور ان پہ زور دیا، تقریر کی to fight for the glory of Islam، کہ اسلام کی شان اور بلندی کے لیے لڑیں. and fell upon the enemy like a thunderbolt، اور آسمانی بجلی کی طرح دشمن پر گرے. when علی رضی اللہ عنہ broke his sword، جب علی رضی اللہ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی the holy prophet sent him his own sword، آقا علیہ السلام نے ان کو اپنی تلوار بھجوائی. علی رضی اللہ عنہ and his companions kept on fighting، علی رضی اللہ عنہ اس کے ساتھیوں نے لڑائی جاری رکھی until they succeeded in driving back the Quraysh، اور یہاں تک کہ وہ قریش کو واپس دھکیلنے میں کامیاب ہوئی. The Quraysh could not take advantage of the victory that they had won at an earlier stage of the battle، قریش کو جو ایڈوانٹیج ملا تھا، فائدہ ملا تھا شروع میں، وہ برقرار نہ رکھ سکے، ان کو دوبارہ شکست ہوئی. پہلی مرتبہ شکست ہوئی قریش کو جب دستہ نیچے اترا تو پیچھے سے حملہ ہوا مسلمانوں پر، تو اب مسلمانوں کا بہت سارا نقصان ہوا اور ایک قسم کی شکست ہونے لگی مسلمانوں کی. لیکن جب علی رضی اللہ عنہ نے دوبارہ حملہ کیا تو پھر وہ واپس ہونا شروع ہوئی. ابو سفیان اکارڈنگلی کمانڈیڈ دا قریش، ابو سفیان نے اس کے مطابق قریش کو حکم دیا ٹو ریٹرن ٹو مکہ، کہ ہم واپس مکہ جاتے ہیں. اب یہ ان کی ایک قسم کی شکست تھی، لیکن چونکہ مسلمان بھی بہت سارے شہید ہو گئے تھے. He however shouted in a boastful tone، تو ابو سفیان نے بڑے شوشہ کے انداز میں، ڈینگے مارنے کے انداز میں کہا that the Quraysh had taken the revenge for their defeat in the battle of Badr، کہ قریش نے
جنگ بدر کا بدلہ لے لیا، اگرچہ یہ ان کی اتنی فتح نہیں تھی، لیکن مسلمانوں کو نقصان ہوا، ان سے زیادہ پھر بھی نہیں ہوا۔ ابو سفیان declared that the Quraysh would soon have another confrontation۔ ابو سفیان نے چیف کے یہ بھی کہا کہ قریش اور مسلمانوں کا پھر آمنا سامنا ہوگا، یعنی وہ دوبارہ بھی حملہ کرنے کے لیے آئیں گے when the Muslims would be annihilated، اور پھر اس نے کہا کہ ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، فنا کر دیں گے۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہم یہ پڑھیں گے کہ کیا غلطیاں ہوئیں اور کیوں یہ مسئلہ بنا۔ The Battle of Uhud is an important battle in the history of Islam۔ اسلام کی تاریخ میں جنگ احد ایک اہم جنگ ہے، غزوہ ہے۔ In the early stage of the battle، جو شروع کے مرحلے تھے اس جنگ کا، went in favor of Muslims، شروع کا مرحلہ یہ مسلمانوں کے حق میں تھا، but because of a tactical mistake، لیکن اس فنی غلطی کی وجہ سے made by the archers، جو تیر اندازوں نے کی، the tide of the battle was reversed، جنگ کی لہر الٹ گئی، and the Quraysh came to have the upper hand، اور قریش حاوی ہو گئے، شروع میں مسلمان پھر قریش۔ The Muslims were thoroughly demoralized، مسلمان مکمل طور پر ہمت ہار گئی، and practically lost the will to fight، اور عملی طور پر لڑنے کا ارادہ ہی ترک کر دیا۔ It was at this stage، یہ وہ مرحلہ تھا that Ali took the command، کہ علی رضی اللہ عنہ نے رہنمائی سنبھالی، leadership، and prevented the Quraysh from taking advantage، اور قریش کو روکے رکھا اور وہ فائدہ نہ اٹھا سکے of the victory، اس فتح کی کا فائدہ نہ اٹھا سکے that they had won earlier، جو اس سے پہلے انہوں نے فائدہ لیا تھا اور جیتا تھا۔ The battle that would have otherwise ended in the annihilation of the Muslims، یہ جنگ قریب تھا کہ تمام مسلمانوں کے لیے تباہی ہو جائے اور وہ شہید ہو جائیں، تاہم concluded as a drawn battle، یہ تقریباً برابر بیٹل ہوا، کیونکہ شروع میں مسلمان حاوی تھے، پھر وہ آئے ہوئے، بعد میں پھر مسلمان حاوی ہوئے۔ The Quraysh could gain no booty، قریش کو کوئی مال غنیمت نہیں ملا۔ They could not make any Muslim a captive، کسی مسلمان کو قیدی بھی نہ بنا سکے۔ True، یہ سچ ہے، many Muslims died as martyrs، بہت سارے مسلمان شہید ہوئے، but the casualties in the ranks of the Quraysh were larger still، لیکن جو اموات تھی قریش کی رینکس میں، وہ پھر بھی مسلمانوں سے زیادہ تھی۔ The Muslims almost lost the battle، مسلمان قریب تک کہ جنگ ہار جائیں، due to the majority of the archers، کیونکہ اکثر جو تیر انداز تھے leaving their post، وہ اپنی جگہ چھوڑ گئے تھے، contrary to the instruction of the Holy Prophet، آقا علیہ السلام کی ہدایات کے خلاف، تو اس کی وجہ سے مسئلہ بنا۔ They paid dearly for their mistake، اور ان کی جو یہ غلطی تھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا with their lives، اپنی زندگیاں گنوا کر۔ However، the followers of Islam learnt an invaluable lesson، تاہم جو اسلام کے پیروکار تھے انہوں نے ایک اہم سبق سیکھا from this experience، اس تجربے سے، and they never disobeyed the instructions of the Holy Prophet in future، اور مستقبل میں کوئی بھی ہدایات آقا علیہ السلام کی ان کی نافرمانی انہوں نے نہیں کی۔ تو یہ ایک اس کی ٹرانسلیشن ہوئی، جس کی سمری تو شروع میں نے بیان کر دی تھی۔ سبق کا ٹائٹل ہے لیسن فرام دی بیٹل آف احد، جس کا مطلب ہے جنگ احد، غزوہ احد کا سبق۔ تو آپ کو بتایا کہ 3000 فوج کے ساتھ حملہ آور ہوئے قریش مکہ، کفار مکہ، اور مسلمانوں کی فوج 700 رہ گئی تھی، تاہم بڑی بہادری سے مسلمان لڑے اور شکست دینے لگے کفار کو، لیکن تیر انداز جو اوپر بیٹھے ہوئے تھے ان کا خیال یہ ہوا کیونکہ جنگ تو ختم ہو گئی ہے اور مال غنیمت اکٹھا کرنا ہے، تو وہ نیچے اترے اور
خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں تھے، انہوں نے یہ فائدہ اٹھایا اس کا اور پیچھے سے حملہ آور ہوئے، مسلمان بہت زیادہ شہید ہوئے اور جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا۔ تاہم علی رضی اللہ عنہ کو جب انچارج بنایا گیا، انہوں نے پھر حملہ کیا اور ان کو بھگایا، لیکن آقا علیہ السلام بھی اس میں زخمی ہوئے۔ تو یہ اس سبق کی سمری بھی ہوگی، اس کی ٹرانسلیشن بھی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم یہ پڑھیں گے کہ اس کے جو شارٹ کوشچنز ہیں ان کے جواب کیا ہے۔ تھینک یو اینڈ گڈ لک۔